علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. اور عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارے پاس بہت ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جو کہ کل سے لے کے آج تک کی جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آج ہم لوگ اس پروگرام میں بات کریں گے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں فاطمہ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر یورو بانڈز $500 ملین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو پاکستان نے یورو بانڈز کی پیمنٹ کی رائٹ $1.3 بلین، ٹھیک ہے، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی. اس کا پوری دنیا میں ہوتا ہے، ساری پوری دنیا میں اپنے بانڈز کو مارکیٹ میں فلوٹ کیا جاتا ہے، اس پہ ایک سرٹن مارک اپ ہوتا ہے اور دنیا وہ خریدتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے بہت سارے انویسٹر اینڈ نارملی اٹ از آن اے ویری لو مارک اپ ریٹ جو تقریباً 3.5% 4% کے قریب ہوتا ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کی کریڈیبلٹی کیا ہے. رائٹ. اب پاکستان نے رائٹ انٹو دس منتھ پاکستان نے $1.3 بلین کے یورو بانڈز کی پیمنٹ کر دی ہے اینڈ دیٹ از ویری سکسیزفل اور آن ٹائم کی ہے اینڈ ود انسینٹو کی ہے. جتنا انسینٹو تھا پورے کا پورا. یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ 2023 دسمبر میں ایک دفعہ پاکستان نے جب پیمنٹ کرنی تھی اپنے ڈالر بانڈز کی تو وہ اسپیکولیشن پھیلائی جا رہی تھی کہ جی پتہ نہیں آدھا ریٹ بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا، لیکن پاکستان نے 100% میچورٹی دی وتھ 100% انٹرسٹ. دیٹ مینس پاکستان گورنمنٹ از شوئنگ ٹو بی اے رسپانسبل. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی. 500 ملین کے اگر کریں اٹس مین $500 ملین. لیکن میرا خیال ہے کہ چلے میں آپ کے پروگرام میں یہ بھی ایک اپنی اسپیکولیشن دے دیتا ہوں کہ یہ اماؤنٹ بڑھ جائے گی. یہ شاید 2 بلین یا $2.5 بلین تک یورو تک جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان میں یہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے، فنچ کیا کہہ رہا ہے، موڈیز کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے یہ بڑے انویسٹر جو ہے نا وہ اپنی چال چلتے ہیں. تو اف ایوری تھنگ از کمنگ آن اے ویری پازیٹیو سائڈ. آپ فنچ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان نے کمال کر دی ہے. IMF دے آر ویری ہیپی. سو دس 500 ملین جو ہے یہ بڑی انیشیل اماؤنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ اضافہ کرے گی. گورنمنٹ تو اس میں اضافہ کرے گی، بٹ از دیٹ ریئلی پاکستان پیپل ہیو $100 بلین آؤٹ آف پاکستان؟ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی $100 ارب پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد کتنی ہے، اگر اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 20 ملین ہے یعنی 2 کروڑ ہے، 1 کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، اور وہ 50 سال 100 سال 40 سال سے دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے بزنس بھی کر رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ وہ پاکستانیوں کا پیسہ وہاں پہ پڑا ہے. ایک پیسہ انہوں نے وہاں سے کمایا. آپ انہیں کوئی سافٹ روٹ دے سکتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. آپ یہ مت کہیں کہ جی ان کے پاس کیا وہ 100 بلین یہاں سے چرا کے لے کے گئے ہیں. میں حیران ہوں تمام مفکرین پہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات تو کر دیتے ہیں پاکستانیوں کا $100 بلین باہر پڑا ہے. اور بھائی $420 ارب کی آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے جس کا 30% کہتے ہیں جی کہ چوری ہو کے باہر چلا گیا. کو خدا کا خوف کرے، ایسے نہیں ہوتا. اپنے اسٹیٹسٹکس کو ٹھیک کر لے. یہ اگر 100 بلین یہ $100 بلین کہتے ہیں، میں کہتا ہوں $200 بلین ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بھائی. لیکن اس میں سے کتنے پیسے ہیں جو چوری کے اور کتنے پیسے جو کلین ہیں. اوکے، آپ بلیک منی اور وائٹ منی کو ساتھ انگیج نہیں کر سکتے. ایون جو دبئی میں بھی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے دیٹ از ناٹ آل بلیک اکانومی. اس میں سے بہت ساری وائٹ اکانومی ہے. ٹھیک ہے پاکستان سے ڈرین ہو کے گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں چور کہنا شروع کر دیں ہم کہ جی چوری ہو کے چلا گیا. $100 بلین پاکستانیوں کا ہو سکتا ہے $200 بلین باہر ہو، ان کے ایسٹس باہر ہو، وہ بالکل ہوں گے. بھئی اس میں سے موسٹلی ان کی حق حلال کی کمائی ہے. وہاں پہ رہ کے انہوں نے محنت کی ہے، محنت کر کے انہوں نے اپنا مقام بنایا. اور اگر انہوں نے مقام بنا لیا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ چور ہیں. وہ چور نہیں ہیں. پرووائڈ دیم اے ونڈو. ہر ایک، میں بھی اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، ہر اوورسیز پاکستانی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے، پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے. آپ ان کو بھی کوئی اٹریکشن دیں، سیف انویسٹمنٹ دیں، سوورن گارنٹیز دیں، گورنمنٹ گارنٹیز دیں. انہیں یہ بتائیں کہ یس پاکستان از این انویسٹمنٹ ہیون فار یو. وہ پیسے تم لوگ جو باہر بینکوں میں رکھ کے ان کو زنگال لگا رہے ہو اس کو پاکستان میں انویسٹ کرو. پاکستان گورنمنٹ تمہیں سوورن گارنٹیز دیتی ہے کہ تمہارے ڈالرز سکیور رہیں گے، تمہارا سرمایہ سکیور رہے گا اور اس پہ تمہیں انسینٹیو بھی ملے گا.
ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو وہ جو ہم کہتے ہیں 100 بلین 200 بلین 10 بلین واٹ ایور, کسی کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس کنفرم نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک چیز کنفرم کرتا ہوں کہ گیو دیم اے کانفیڈنس. اگر دبئی کے میرے ہی پروگرام میں کیسر احمد شیخ صاحب جو کہ وزیر سرمایہ کاری ہیں, انہوں نے کہا جی سب سے پہلے دبئی سے وہ انویسٹر پاکستان آئے جنہوں نے آ کے کہا کہ یس وی وانٹ ٹو موو آور ایسٹس بیک ٹو پاکستان, پاکستان شوڈ ویلکم دیم. وہیں پہ لائیں, ان کو واپس بلائیں, تاکہ یہ جو آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ اپنے فورنرز کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ واپس لے آئیں. تو آئی ہوپ دیٹ دا گورنمنٹ مسٹ پلے ویری انٹیلیجنٹ اباؤٹ اٹ. Alright. So, is that Trump will also assist Pakistan and India for Kashmir? اچھا, یہ کویشچن ہم نے ویسے سمپل کر دی ہے, اتنا سمپل نہیں ہے. سر ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کل آ تو رہے ہیں پاکستان؟ I think so he's coming in next 2 days or something like that. تو کیا وہ ان دو کو ایک پیج پہ لا سکیں گے؟ ہاں, یہ اب آپ کا کویشچن جو ہے نا اس میں پوری طاقت ہے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ٹرمپ بڑا کریڈٹ لینا چاہتا ہے, جی میں نے 10 جنگیں رکوا دی, میں نے 11 جنگیں رکوا دی. جس طرح وہ جنگوں کی تعداد بڑھاتا ہے ہم بڑے خوش ہیں, اسی طرح وہ تیاروں کی بھی تعداد بڑھاتا ہے, اور ایک دن آئے گا وہ اصل تعداد بتا بھی دے گا کہ شاید وہ اصل تعداد زیادہ ہی ہے. اللہ کرے وہ بتا دے. اچھا, ٹرمپ نے اب یہ میں آپ کو کچھ اسپیکولیشن دیتا ہوں. Alright. دس may happen after few months کہ یہ جو بات ہے یہ سچ ثابت ہو. Okay. کیسے پاکستان نے ہمیشہ ایک جو ہے نا پاکستان کا اسٹرانس تھا کہ وی آر ود دا منیمم ڈیٹرنس. ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, منیمم ڈیٹرنس پہ نہیں کر سکتے. اس میں سب سے بڑا ہمارا فلیش پوائنٹ تھا کشمیر. اور پاکستان آج بھی جو اسٹریٹجیکل پاور بن رہا ہے وہ بیسیکلی کسی اور کو ذہن میں رکھ کے نہیں بن رہا. We have only one strategical enemy and that is on our eastern side, India. Alright. But sir ابھی انڈیا ساری اس سینیریو سے باہر ہے. انڈیا نے تو باہر ہی رہنا, باہر ہی رہنے, تو پھر ٹرمپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کل کو کہ وہ کشمیر کے لیے انڈیا کو منا سکتا ہے؟ نہیں, یہ اس نے دعویٰ نہیں کیا, یہ ایک اسپیکولیشن کیسے ہے. رائٹ, یہ ایک اسپیکولیشن کیسے ہے. اب اگر پاکستان کے جو ملٹری بجٹ کو یا پاکستان کی ایک شدید پروگرس ہو رہی ہے اسٹریٹجیکلی, ٹینک بن رہے ہیں, جہاز بن رہے ہیں, میزائل بن رہے ہیں, پاکستان سیلف ڈیپینڈنسی کی طرف چلا گیا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس فار اٹس ایمونیشن بڑھتی جا رہی ہے. اور کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ پاکستان نے محنت کی ہے, پاکستان نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گھاس کھائی. یہ بھی ہمارے ایک لیڈر نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے لیکن کر کے دکھائیں گے. گھاس کھائی ہے, کر کے دکھا دیا ہے. بالکل کر کے دکھا دیا. آج آپ اور میں ہم سب لوگ گردن اٹھا کے اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ کر کے دکھا دیا, اور اس میں کامیابی بڑھتی جا رہی ہے. کامیابی بڑھنے کی وجہ یہ ہے فاطمہ کہ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی اور پاورفل ہوتا جائے گا. ایک وار ریس ہماری انڈیا کے ساتھ چلتی رہے گی, اور وہ وار ریس کا بون آف کنٹینشن کیا ہے؟ وہ ہے کشمیر. رائٹ. جس طریقے سے ایران کو فورس کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے پہلے جو ہے سوڈان میں ہوا, جس طریقے سے روانڈا میں ہوا, جس طریقے سے آذربائیجان آرمینیا میں ہوا کہ اوکے وی میک دس سیٹل, تو آپ اس جنگ کو اور اس ساری چیزوں کو روک دیں. ایون ود دا یوکرین ایسا ہی ہوگا. اگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ امریکہ یہ کہے گا کہ اوکے ہم پاکستان اور انڈیا کو ایک لمٹ پہ لے آتے ہیں کہ وہ اپنے نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور کشمیر کا ایک پرماننٹ سولوشن ڈھونڈ لیں. ورنہ دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ مڈل ایسٹ نہیں ہے, دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ آج بھی کشمیر ہے. صحیح. تو وہ جو اگر ہمارا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد میں چلے ہمارے جذبات اپنی جگہ پہ, لیکن ہم اپنے ہمسایوں سے کتنی دیر لڑتے رہیں گے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دشمنیوں کو منیمائز کریں. بالکل ایسے. یہ میرا ایک ایسا میسج ہے, شاید اس پہ میرے لیے ٹرولنگ بھی ہو جائے, کچھ کہا بھی جائے مجھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک عرصہ تک لڑنے کے بعد آپ کسی نہ کسی جگہ پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو ہے. فرانس اور انگلینڈ اور فرانس اور جرمنی سے زیادہ دہائیوں کی لڑائی, رائٹ, سینچریز کی لڑائی کسی قوم نے نہیں لڑی.
آج وہ دونوں ممالک کی روڈ ایک دوسرے کو ایسے کراس کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس ملک میں جا رہے ہیں. وہ سینچریز کی لڑائی اور فائنلی کہاں پہ آ کے ختم ہوئی. دیٹ کم اپ ٹو اے کنکلوژن. پیس. پیس از ویری امپورٹنٹ اینڈ پیس از دا اونلی ون وے فاطمہ جہاں پہ ہمیں پوری دنیا کو کمپرومائز کرنا چاہیے. میں ایک ورڈکٹ ہے جو کہ چائنیز چیئرمین شی جن پنگ always say that if you need a peace in your country, you make sure that your neighboring country is also in peace. Right. Like you don't make sure that your country is only in peace, and that is a very clear stance. So we have to make sure, like in our neighboring country, if everybody is in peace, that means we are also in peace. And the best way to get a peace, provide them the jobs. If there is economic stability, اگر وہاں پہ stability ہے, وہاں پہ jobs ہیں, وہاں پہ business ہے, آپ خود سوچئے کہ وہ انفنٹریٹر جن کو کہ ورکلایا جاتا ہے, جن کو لالچ دی جاتی ہے اور بڑے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے فاطمہ جب یہ باتیں کھلتی ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کوئی 10-20 لاکھ کے لیے کوئی سوئسائڈل اٹیک کرنے چلا گیا کہ اچھا جی میرے گھر والوں کو پیسے مل جائے, وہ زندگی گزار لیں. بہت ٹف ہوتا ہے, بہت ٹف ہوتا ہے, بہت ٹف ہوتا ہے سروائیو Exactly. کرنا. تو یہ پیسوں کے زور پہ یا جس طریقے سے اگر ان لوگوں کو باعزت روزگار مل جائے, ان کے لیے جابس کا بندوبست ہو جائے, تو ہم پریٹی شیور کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں ہم پیس لے کے آ سکتے ہیں. اور میں آج 2023 کے بعد 2025 ہے, 2023 سے جب میں یہ باتیں کہتا تھا نا تو ہمارے کچھ میڈیا کے مجاہدین ہیں وہ بڑا مذاق کرتے تھے. مذاق ان کا حق ہے مذاق کرنا, 2026 آ گیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان is heading towards the stability. alright, And that is the optimistic approach you should have. اگر ہمارے پاس وہ اپروچ ہے, جب آپ ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہیں, جب آپ ذہنی طور پہ آپ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے, تو دین یو ہیو نو وے آؤٹ. پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک پاکستان میں لاہور میں ایک بس چلتی تھی, اس کا بس کا 4 نمبر ہوتا تھا اور سارے لاہوریوں کو پتا کہ 4 نمبر بس کہاں جاتی تھی. یہ بات تو ہے سر. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.